شجینہ اور مصطفیٰ کے درمیان لڑائی دونوں کو جدا کرنے ہی والی ہے۔ مصطفیٰ کا تو اس وقت برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ رباب کے سامنے جب عدیل کی حقیقت آتی ہے تو عدیل ہی نہیں بلکہ عدیل کے ماں باپ بھی رباب کے گھر ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں۔ آنے والا وقت اس پورے خاندان کو تباہ برباد کر دے گا۔ ناظرین، کبھی میں کبھی تم کی آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شجینہ اور مصطفیٰ بالکونی میں کھڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ اس بار خوشی کی خبر شجینہ کو دے ہی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے بیڈ پر بٹھا لیتا ہے، جہاں پر اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ شجینہ کو بڑی محبت اور پیار سے انگوٹھی دیتا ہے، تو ناظرین انگوٹھی دیکھ کر شجینہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور خوش ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ کو شجینہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے، اس لیے جب مصطفیٰ کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں تو وہ شجینہ کے لیے سونے کی انگوٹھی لے کر آ جاتا ہے۔ شجینہ کو مصطفیٰ کا انگوٹھی لے کر آنا بہت اچھا لگتا ہے۔ شجینہ کے لیے ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں رشتے کو مضبوط کرتی ہیں، اور شجینہ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اگلے دن مصطفیٰ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی شجینہ بھی پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کو اپنے کام کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ اس کا کلائنٹ مصطفیٰ کا کام کسی اور کو دینا چاہتا ہے، جس سے مصطفیٰ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ شجینہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ گھر کے اخراجات شجینہ کی سیلری سے پورے نہیں ہونے والے۔ مصطفیٰ جس نے شجینہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مہینے میں 10 سے 15 لاکھ روپیہ کما کر دے گا، لیکن اب یہ خواب مصطفیٰ کا چکنا چور ہونے والا ہے۔ مصطفیٰ غصے سے اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے شجینہ کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ شجینہ مصطفیٰ کی اس حرکت کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر مصطفیٰ کو اچانک کیا ہو گیا ہے، اور مصطفیٰ اپنا موبائل فون غصے سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ مصطفیٰ جب اپنا موبائل زمین پر پھینکتا ہے تو شجینہ کو ناک پر چوٹ لگ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے شجینہ کو مصطفیٰ پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ شجینہ کو مصطفیٰ کی یہ حرکتیں بہت زیادہ ناگوار گزرتی ہیں، اور مصطفیٰ غصے میں آ کر گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، جبکہ شجینہ مصطفیٰ کے پیچھے آوازیں لگاتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ مصطفیٰ کہاں جا رہے ہو، کیا ہوا؟ لیکن ناظرین، مصطفیٰ اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ مصطفیٰ جب بائک پر جا رہا ہوتا ہے تو بائک پنکچر ہو جاتی ہے، اور وہ روڈ پر پیدل جا رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی تو تباہ کر ہی دی، ساتھ ہی شجینہ کی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ مصطفیٰ کی اس طرح گھر سے جانے کے بعد شجینہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ پریشان تو ہوگی کیونکہ مصطفیٰ نے اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں، اور شجینہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اس طرح گھر کا سسٹم کیسے چلے گا۔ میری سیلری بھی اتنی نہیں ہے کہ گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ مصطفیٰ تو شروع ہی سے غیر ذمہ دار تھا اور ابھی تک گھر کی ان ذمہ داریوں سے بے خبر ہے، اور اسے گھر کی ذمہ داریوں کی کوئی فکر نہیں، جس کی وجہ سے شجینہ بہت زیادہ اپسٹ ہے۔ شجینہ اور مصطفیٰ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں پر مصطفیٰ کہتا ہے کہ نوکری چلی گئی ہے، گھر کے اخراجات چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو شجینہ کہتی ہے کہ زندگی میں اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، صبر کرو، کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ لیکن مصطفیٰ اس کی باتوں کو نہیں سنتا۔ تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ اور شجینہ بہت جلد ایک دوسرے سے جدا ہونے والے ہیں۔ پریشانی میں مصطفیٰ شجینہ کو کہتا ہے کہ میرے بابا صحیح کہتے تھے کہ میں نے تمہیں کون سا عیش و عشرت میں رکھا ہوا ہے، میں واقعی لوزر ہوں، سب ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ میں واقعی لوزر ہوں، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ یہاں پر ناظرین شجینہ اس کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مصطفیٰ پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ شجینہ کی زندگی سے بہت دور چلا جائے گا۔ جب شجینہ اور مصطفیٰ کے گھر کے حالات کا علم شجینہ کے والد کو ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی کو خوش رکھ سکے، اور وہ زندگی کی ساری ضروریات دینے کی ہمت نہیں رکھتا۔ شجینہ کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ہمارے پاس آ جائے اور ہمارے گھر میں ہی رہے، میں اپنی بیٹی کو ان حالات میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو ناظرین، مصطفیٰ اس بار غصے میں آ کر اپنا اور شجینہ کا تعلق خراب کرنے والا ہے۔ عدیل جب اپنے ماں باپ کو کہے گا کہ آپ میرے اور باپ کے گھر میں چلیں اور ہمارے ساتھ اکٹھے رہیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں، تو اس کے والدین عدیل کے ساتھ اس کے گھر چلے جائیں گے۔ عدیل کے والدین جب رباب کے گھر چلے جائیں گے تو وہ رباب کا عالیشان گھر دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اور عدیل کی ماں کہے گی کہ رباب نے اتنا بڑا گھر ہونے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ چھوٹے سے گھر میں رہنے کو پسند کیا، صرف عدیل کی وجہ سے۔
اور عدیل یہ سمجھتا ہے کہ جب میں اپنے ماں باپ کو رباب کے گھر لے جاؤں گا تو رباب میرے ماں باپ کی عزت کرے گی، لیکن ناظرین عدیل کی یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ رباب اس کے والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گی، لیکن ناظرین اس کا یہ بھروسہ رباب توڑ دے گی، اس کے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے گی تو عدیل بہت پچھتائے گا کہ رباب نے یہ کیا کیا میرے والدین کے ساتھ۔ عدیل کے والدین جب رباب کے گھر جائیں گے تو رباب کا رویہ کافی بدل جائے گا اور وہ بات بات پر ان کے ساتھ بدتمیزی کرے گی۔ عدیل کے والدین رباب کے اس رویے پر کافی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ عدیل کی ماں تو رباب کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گی، لیکن رباب کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر ہوگا اور ان کو برداشت نہیں کرے گی اور اپنی مرضی سے زندگی گزارے گی۔ ناظرین رباب نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ عدیل اپنے والدین کو میرے گھر لے آئے گا۔ عدیل کے گھر رہنا رباب کی مجبوری تھی کہ وہ عدیل اور شجینہ پر نظر رکھنا چاہتی تھی اور ان دونوں کو الگ رکھنا تھا، اور اب جب کہ شجینہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے اس لیے اب رباب اپنے گھر آ گئی ہے، لیکن عدیل کے والدین بھی اس کے ساتھ آ گئے ہیں جو رباب سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو ناظرین آنے والی ایپیسوڈ میں عدیل کے والدین کی رباب کے ہاتھوں بہت بے عزتی ہونے والی ہے اور رباب عدیل کے والدین کو گھر سے نکال دے گی۔ تو ناظرین رباب جب عدیل کے والدین کو گھر سے نکال دے گی اور عدیل رباب کے اس رویے سے پریشان ہو جائے گا اور وہ پچھتائے گا کہ میں اپنے والدین کو ان کے اپنے گھر سے رباب کے گھر لے کر کیوں آ گیا، جبکہ رباب نے میرے والدین کی عزت نہیں کی۔ ناظرین مصطفیٰ کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ اس دنیا میں اور لوگوں میں رہنے کے لیے دولت اور پیسہ کتنا ضروری ہے۔ مصطفیٰ جو آن لائن کام کرتا تھا، ویڈیو گیم بنا کر لاکھوں ہزاروں روپے کماتا تھا، لیکن اس کو اپنا کیریئر نہیں بنایا۔ شجینہ اس کو کہتی ہے کہ تم نے اس کام کو اپنا کیریئر کیوں نہیں بنایا، تمہیں یہ کام پسند بھی ہے اور تم یہ سب کر کے لاکھوں روپے کما سکتے ہو۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ مجھے دولت کمانے میں کوئی شوق نہیں ہے، بس مجھے گھر کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا کما لیتا ہوں، میں دوسروں کا محتاج نہیں ہوں، یہ میرے لیے کافی ہے۔ مصطفیٰ شجینہ کو کہتا تھا کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہوں، مجھے زیادہ دولت اور پیسے سے خوف آتا ہے اور مجھے زیادہ دولت اور پیسہ نہیں چاہیے تھا۔ لیکن ناظرین مصطفیٰ کو اپنے گھر والوں کا رویہ دیکھ کر احساس ہو گیا ہے کہ زندگی میں دولت اور پیسہ کتنا ضروری ہے، اور اب وہ اس دولت کو کمانے کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح اس دولت کو حاصل کیا جائے، اور اب وہ اپنا کاروبار کرے گا اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کرے گا۔ مصطفیٰ سوچتا ہے کہ اب وہ اپنا کاروبار کرے گا اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کرے گا، اور ناظرین مصطفیٰ یہ سوچتا ہے کہ عدیل کی طرح ایک نام بنا کے شجینہ کو اپنے گھر لے جاؤں گا، اور ان لوگوں نے جو رویہ میرے اور شجینہ کے ساتھ رکھا ہے میں ان سے ضرور بدلا لوں گا۔ اس وقت شجینہ اور مصطفیٰ کے بہت برے دن چل رہے ہوتے ہیں، کرائے کے مکان میں بہت خستہ حالت میں رہ رہے ہوتے ہیں، آس پاس کے لوگ بھی انہیں بہت تنگ کرتے ہیں، گھر آتے جاتے محلے کے لوگ شجینہ کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں جو مصطفیٰ کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ اور ناظرین مصطفیٰ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ مجھے ان حالات کو بہتر کرنا ہوگا اور کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوگا، اگر نہیں کیا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔